ناظرین گرامی، بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھ گھنٹے بعد بجلی دوبارہ بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی، لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی، بجلی ایک بار پھر آئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ بس کا ڈرائیور سمجھدار تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے متاثر کر رہی ہے۔ ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے جو گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی تمام لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی، لیکن وہ ڈرائیور کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر نیچے آتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری وجہ سے موت میں پھنس گئے ہیں، تم فوراً بس سے نیچے اتر جاؤ، اور اس سے گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی۔ وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپک جاتا تھا اور کبھی دروازے کو جپھا مار لیتا تھا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ لوگوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ بس جو ہی گنہگار سے چند میٹر آگے گئی، دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور چند لمحوں میں تمام مسافر جل کر بھسم ہو گئے اور وہ اکیلا گندا مسافر بچ گیا جو کہ تمام مسافروں کو بچاتا رہا۔ ناظرین گرامی، ایک بزرگ جو کہ جوانی میں بڑے ارب پتی تھے، ان کی زندگی کا آخری حصہ بہت غربت میں گزرا۔ انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ گھر میں بہت غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور بچہ گھر میں آ گیا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے رہتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بول براز بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بٹی لگائی، یہ بٹی کارخانہ بنی اور کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر میں رکھا، لیکن بہت جلدی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کروا دیا اور وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہمارے سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ پیارے دوستوں، یہ دونوں واقعات ہمارے لیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے نکالیں گے اور کس کی کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے، لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو پہچان نہیں لیتے،
ہمیں اس وقت تک بس یا گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو وہ سب کچھ ساتھ لے جائے گا۔ ہم نہ رہے، مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔